نکال دیا گیا، پھر آدم اینڈ ایو کو جنت کے اندر ڈالا گیا، پھر انہوں نے غلطی کیا، پھر انہیں بھی نکال دیا گیا. یہی ہے بیسک پریمس. تو جب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب ابلیس کو نکال دیا گیا جنت، یعنی جو بھی جنت تھا، تو یہ ابلیس انٹر کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ کون سی جنت تھی جہاں پر انٹر بھی کر گیا، اسے وسوسہ بھی ڈال دیا گیا؟ تو یہ کون سی جنت تھی؟ جی محمد صاحب. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی پچھلے اسٹریم میں بات کیا تھا ہم نے، 3 کوشچن میں نے رکھے تھے. تیسرے کوشچن القضاء والقدر سے ریلیٹڈ تھا. تو میں نے میکینزم پوچھا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تب ایکشنز کریٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ جی. تو یہاں پر ایک قرآنک آیت ہے سورۃ الانسان ورس نمبر 30، جس میں آتا ہے یو ڈو ناٹ ول ایکسیپٹ دیٹ اللہ ول، یعنی تم ارادہ نہیں کرتے جب ایکسیپٹ اللہ جب ارادہ کرتا ہے. تو یعنی جو میرا وہی سوال تھا کہ اگر جو میں پہلے بول رہا ہوں یہ بھی پہلے کریٹ ہے، تو یہ بھی کوئی کہنا غلط نہیں ہوگا. اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور جو بالکل اس آیت سے ہی نکل کر آ رہا ہے، وہ یہ کہ تم جو ارادہ کرتے ہو نا، وہ اسی لیے کرتے ہو چونکہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تم ارادہ کرو. تو میں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں پہلے سے یعنی میں بول رہا ہوں تو یہ بھی پہلے سے ہی آپ کریٹڈ کو ہے. سن لیجیے، آپ کو ارادے کا جو اختیار ہے، جو ارادہ کرنے کا اختیار ہے، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. اسی حقیقت کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ اختیار آپ کو ملا، یہ اختیار پہاڑ کو، چاند کو، سورج کو، سیاروں کو، ستاروں کو اور دوسری مخلوقات کو نہیں ملا. یہ مکھی کو اختیار نہیں ہے کہ شہد کی مکھی کو کہ وہ شہد پروڈیوس کرنا چھوڑ دے. وہ اپنا یہی کام کرے گی اور ملینز ایئرز کے لیے یہی کرتی رہے گی، اور اس سے پہلے یہی کرتی آئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ شہد کی بجائے اب میپل سیرپ پروڈیوس کرے گی بھائی آج سے، یا شہد کے بجائے دوا بنائے، خمیرہ کاؤزمان بنائے گی. ایسا نہیں ہے. اس کو شہد ہی پروڈیوس کرنا ہے، اس کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے. تو جو اختیار انسان کو ملا ہے وہ اختیار خدا کے دینے کی وجہ سے ملا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے. جی ورس نمبر اس سے پہلے کی آیت میں، ورس نمبر 29 میں، جس میں آتا ہے کہ کون سی سورت کہہ رہے تھے آپ؟ کون سی سورت کہہ رہے تھے آپ؟ سورۃ الانسان. سورۃ الانسان. سورۃ الانسان. ہاں جی 29 میں آتا ہے کہ indeed this is a reminder so he who wills may take heed to his lord away. ٹھیک ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. پھر اور اس میں فری ول کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ یو ڈو ناٹ ول ایکسیپٹ دیٹ اللہ ولز، اس میں ڈیٹرمنزم کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ دونوں آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہیں؟ بالکل نہیں. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ ایک ریمائنڈر ہے. جو چاہے وہ اس ریمائنڈر کو اختیار کر لے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما تشاؤون، اور تم جو کچھ بھی اختیار کرتے ہو وہ اس لیے کرتے ہو چونکہ اللہ نے چاہا کہ تم اختیار کرو. اللہ نے تمہاری یعنی یہ دوسری آیت پہلی آیت کو کنفرم کر رہی ہے. پہلی آیت میں اگر یہ کہا کہ جو چاہے وہ اس راستے کو اختیار کر لے. اب ایک آدمی یہ پوچھے، سوال کوئی کر سکتا ہے کہ کیا مجھے اختیار کرنے کا آپشن ہے یا نہیں، یا میں جانوروں کی طرح ہوں جن کو کوئی فریڈم آف جن کو فری چوائس نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسرٹ کیا کہ نہیں، تمہیں اختیار کرنے کا آپشن ہے اور ریجیکٹ کرنے کا بھی آپشن ہے. اور وہ آپشن کہاں ذکر کیا؟ وہ اسی صورت کی آیت نمبر اس میں آیت نمبر 3 میں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے راستہ دکھا دیا، اب چاہے شکر گزار بندے بنو اور چاہے ناشکرے بنو. تو اس چیز کو ہر ایک آیت دوسری آیت کو کنفرم کر رہی ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے. ایک اسی میں آ جاتا ہے پھر کہ جیسے آیت ہے سورۃ البقرہ کا آئی تھنک 8 ہے کہ اللہ نے دلوں پہ پردے پھیر دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں. تو یعنی الحمدللہ میں مسلم ہوں، لیکن اگر کوئی نان مسلم بندہ وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی تو اللہ کی ہی ایک طرح سے ول ہے، کیونکہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ یو ڈو ناٹ ول ایکسپٹ اللہ ول. تو اس میں کیا کہنا؟ میں نے پھر کہا کہ آپ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو ڈو ناٹ ول ایکسپٹ اللہ ول کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جو اختیار کی طاقت ہے وہ خدا کی دی گئی ہے، خدا کی دی ہوئی ہے، آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا یا نہیں؟ دی گئی ہے، خدا کی دی طرف گئی سے ہے۔ آپ کو صحیح اور غلط میں کسی بھی ایک چیز کو اختیار کرنے کی طاقت دی گئی ہے، یہ سورہ انسان کی آیت نمبر 29 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سمپل، انڈرسٹوڈ؟ جی جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب آپ نے سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا کہ اولئک وہ آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ہدایت لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، جن کے دلوں کے اوپر مہر ہے، ان کا کوئی نہ کوئی جرم تو ہوگا نا، ایسا کوئی نہ کوئی انہوں نے کام کیا ہوگا کہ حضرت ایک جس آیت کی دیکھ لیتا وجہ ہوں، سے۔ جی سوری حضرت ٹوکنا اس لیے ضروری ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں چاہ رہا ہوں آپ ایک آیت پڑھ دیں، سورہ جی غافر کی آیت 35 پڑھیں، اس میں اشارہ دیا گیا کہ کس کے دل پر مہر لگائی جاتی ہے، یہ بھائی کا جواب اس میں ہو جائے گا۔ جی، میں ویسے اس کو واضح کرنے کے لیے سورۃ اللیل پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں سورہ غافر بھی چلے جاتا ہوں۔ تو سورہ غافر میں ایک سورہ منٹ، غافر کی 35، محمد بھائی آپ بھی نوٹ کرنا، سورہ غافر کی 35، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا سنیے گا، کن کے دل پہ مہر لگائی ہے مفتی صاحب بتا ایک دیتے ہیں۔ منٹ، 35 کی کون؟ سورہ غافر کی 35 یعنی سورہ 40 بنے گی، آیت 35، اوکے اوکے، ایک منٹ، اس میں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا میں کس دل پر مہر لگاتا ہوں، کیا ہر دل پر لگاتا ہوں؟ اچھا جی، آیت نمبر 35 ہے کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ لیں جی، مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا جی، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کی نشانیوں میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض اپنے نفس کی خواہش ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اپنے آبا و اجداد کی روایت ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض سائنس کا دھوکہ ہے، تو اتاہم، ان کو کوئی دلیل نہیں دی گئی، کبر مقتن، اللہ کے نزدیک اور مؤمنین کے نزدیک یہ لوگ نہایت مبغوض ہیں۔ کذالک یطبع اللہ، اور اسی طرح ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، چونکہ یہ لوگ متکبر، ان کا وصف بیان کیا گیا، متکبرین جبار، کہ یہ لوگ ایروگنٹ ہیں اور جبار ہیں، یعنی کمپیلن ہے، دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں، فیک ایکٹیویزم کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، ہم پرو سائنس ہیں، پرو ریزننگ ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، تو قرآن نے واضح کر دیا۔ اچھا، تو میں اسی ٹاپک پہ، میں محمد حجاب شاید جانتے ہوں گے آپ، تو میں ان کی جی، ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ انہوں نے تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہے تھے کہ ان کے کتاب میں مینشن ہے کہ گاڈلی ڈیٹرمنزم اور ہیومن فری ول یہ کس طرح کمپیٹیبل ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ کیسے کمپیٹیبل ہے۔ تو اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا میکینزم یہ ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے، پھر ایکشنز کریٹ ہوتے ہیں، تو آپ یہ چیز کو کہاں سے اخذ کیے ہیں؟ یہ اشعری کریڈ ہے، اشعری عقیدہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اثری عقیدے، اثری اسکول آف تھاٹ کے امام ہیں۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ آپ ایک مشہور کتاب ہے اشعری ماتریدی عقیدے کی، جس کا نام ہے شرح عقائد، یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ابن تیمیہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ، ایک منٹ، ایک محمد بھائی، آپ محمد حجاب کی بات کر رہے ہیں، یہ میرے سامنے رسالہ تدمریہ پڑھا ہے، قدر اور اس کے درمیان تطبیق کر کے ابن تیمیہ نے بیان کی ہے، حقیقت الجمع بین القدر والشرع لو جی، التدمریہ رسالہ، مسئلہ ٹھیک یہ ہے؟ ہو گیا۔ ہاں جی، تو ابن تیمیہ نے بھی کہیں یہ نہیں کہا کہ تطبیق نہیں کر سکتا، ابن تیمیہ نے تطبیق پیدا کی ہے۔ اگر اردو میں کسی نے پڑھنا ہے تو حنیف ندوی صاحب نے عقلیات ابن تیمیہ میں پورا ایک چیپٹر باندھا ہے اردو میں، عقلیات ابن تیمیہ کتاب ہے PDF میں، تو ابن تیمیہ بھی تطبیق پیدا کرتے ہیں، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تطبیق پیدا نہ کی ہو۔ تو محمد حجاب نے غلط بات کی ہے، اگر اس نے کی ہے یا آپ غلط سمجھے ہیں، میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں۔ نہیں، میں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے نہیں پڑھا ایک بھی کتاب، لیکن جو میں نے ویڈیوز انہوں نے تو یہ بات کہی ہے۔ تو دیکھیں، ویسے ابن تیمیہ جیسی شخصیت کی طرف اس طرح کی چھوٹی بات جو ہے نا وہ ہضم ہونے والی ہے نہیں۔
کیونکہ ابن تیمیہ بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، عقلیات کے حوالے سے بھی، تو وہ یہ کہیں کہ نہیں جی مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے، یعنی تفویض جو ہے قدر کے اگر میں سمجھتا ہوں کہ محمد، یہ تو آپ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا محمد حجاب کو اس ایکسپلینیشن میں غلطی لگی ہے کہ جہاں جہاں تفویض کی جاتی ہے کہ قدر اور قضا کی جو تفصیلات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈسکلوز نہیں کی ہیں، تو اس بارے میں ہم تفویض کریں گے۔ تفویض کا مطلب ہے کہ وی سرینڈر، وی سبمٹ اور نالج، اب ہمیں نہیں پتا، یہ تفویض ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انہوں نے اپلیکیشن کو یا تو انہوں نے گڑبڑ کیا یا آپ کی سمجھنے میں گڑبڑی ہوئی ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ صفحہ 200 نہیں نہیں 209 وقت ہارڈ کاپی میرے پاس ہے، رسالہ تدمریہ، ذرا سنیے گا محمد بھائی، ذرا سنیے گا، التدمریہ رسالہ ہے، جی 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 تحقیق بالکل الاسمات فی الاسماء والصفات و حقیقت الجمع بین القدر والشرع، ابن تیمیہ کی، اس کی ہارڈ کاپی میرے پاس ہے اس وقت، صفحہ 209 کے اوپر، مذہب اہل سنت فی القدر۔ اس میں میں پوری عبارت تو نہیں پڑھ سکتا، میں آپ کو مکمل بتا دیتا ہوں، اس میں 2 ہیڈنگز انہوں نے باندھ دی ہیں، اس کا قدر کا، اس پہ اہل سنہ کا موقف، اور اثباتہم للاسباب، اسباب کا اس بات ثابت کیا ہے جو خود اس بات کی دلالت ہے کہ قدر کے بعد ایک خیار ہے، اختیار ہے اسباب کے تحت، جس کو اہل السنہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے لکھتے ہیں، ہیڈنگ لکھی ہے، ظلال من انکر الاسباب وشرک من جعلها هي المبدع، جو ان کو بدعت قرار دیتا ہے وہ شرک جو اسباب کو۔ تو قدر اور خیر کے، یعنی شرع کے اور قدر کے یا اختیار کے درمیان تطبیق ابن تیمیہ نے مانی ہے۔ میں تو خود حیران ہوں آپ کی بات سن کے، تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں ٹھیک ہے وہ جناب، محمد حجاب، رکے ایک منٹ اور، دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم جب آپ یہ کہتے ہیں نا کسی فلاں نے یہ کہا ہے، چونکہ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، وی ڈونٹ نو، ہم ان کو سن نہیں رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو، ان کی شخصیت کو، لیکن انہوں نے کس ویڈیو میں کیا کہا ہے ہم اس کو کبھی بھی ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، نہ ڈیفینڈ کر پائیں گے، اور نہ ہمیں یہ پتا کہ آپ اس کو صحیح سمجھے یا نہیں، تو اس لیے ڈائریکٹ کوشچن ہونا چاہیے۔ اچھا اور یہ دوسری بات ہے آپ بھی مانتے ہوں گے کہ محمد بھائی، اور بات میں سوری، میں پتہ کیا بات ہے، جو قدر کا، سوری میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، ریلی سوری، یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے نا، اس پر کوئی نہیں کوئی دقت نہیں، درجنوں آیات لے آئیں گے جو جبریہ اور قدریہ کے درمیان آپس میں وہ استعمال کرتے رہے تعویل میں۔ یہ کلاسیکل ٹائم میں ارلی اسکالرز جو ہیں، یعنی صحابہ تابعین کے دور میں، یہ بحث جبریہ اور قدریہ کی شروع ہو چکی تھی، وہ دونوں آیتیں پیش کرتے تھے ادھر کی ادھر کی، جس کو مفتی صاحب نے بین جو اس میں بیلنس ہے وہ بات رکھ دی ہے۔ میں آپ کو سمپل بات کہوں گا، آیتوں میں الجھنے کی بجائے خود سوچیں، اگر اسلام کا موقف جبریہ والا ہوتا تو انبیاء کے بھیجنے کا کوئی جو ہے نا صورت یا علت وجہ نہیں نظر آتی تھی۔ انبیاء کا آنا اور لوگوں کو دعوت دینا، یہ خود اسلام کے موقف کی جلی دلیل ہے اور بین واضح دلیل ہے کہ اسلام اختیار کو مانتا تھا۔ اب رہی بات ان آیات کی، تو ان آیات کو اس ذل میں سمجھا جائے گا، اس کی سپرویژن میں سمجھا جائے گا، جس کو مفتی صاحب نے کہا کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ یہ اختیار مانیں کہ اللہ کی ذات نے یہ اختیار ودیت کیا تھا ہماری فطرت کے اندر، اب اس کے اندر رہ کر جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کی حقیقت آپ سمجھیں بھائی، یہ چیز ہے، گزارش میری یہ ہے۔ اچھا یہ آپ کے چلے نزدیک بھائی دیکھیں ٹائم بہت ایک کم ہے، منٹ، اوروں کو بھی موقع دینا ہے، آپ کے ساتھ ایک بڑی لمبی گفتگو ہوگی، گزشتہ 15 منٹ سے ہم آپ ہی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بس اگلی ایک مرتبہ آ جائیے گا۔ سوال اور ہوں پلیز، جیسے اسٹوری آف ایڈم اینڈ ایو، پیس بی اپون دیم، تو ان کا یہی ہے کہ انہیں کریٹ کیا گیا، پھر اینجلس کو پروسٹریٹ کرنے کو کہا گیا، پھر ابلیس نے نہیں کیا، اسے نکال دیا گیا، پھر آدم اینڈ ایو کو جنت کے اندر ڈالا گیا، پھر انہوں نے غلطی کیا، پھر انہیں بھی نکال دیا گیا، یہی ہے بیسک پریمس۔ تو جب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب ابلیس کو نکال دیا گیا جنت، یعنی جو بھی جنت تھا، تو یہ ابلیس انٹر کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ کون سی جنت تھی جہاں پر انٹر بھی کر گیا، اسے وسوسہ بھی ڈال دیا گیا، تو یہ کون سی جنت تھی؟ کیا وسوسہ؟ سب سے پہلی بات، آپ کا سوال اس مفروضے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وسوسہ ڈالنے کے لیے انٹر ہونا وہاں ضروری ہے، کیا یہ کیا ضروری ہے؟ کیا جنت سے باہر ہی وہ یعنی ابلیس ڈال دیا؟ ایک بات، یعنی دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ اسی پر رہتے ہیں اسی پوائنٹ پر کہ فوسوس الیہ الشیطان، کہ فوسوس الیہم الشیطان، کہ شیطان نے ان کو وسوسہ دیا۔ اب وسوسہ ڈالنے کے لیے کیا یہ طریقہ ہے کہ باقاعدہ فزیکلی شیطان جنت میں جائے، وہاں جا کر گفتگو کرے، سر کھجائے اور بات بتائے؟ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ تو اس کو کہتے ہیں ہم قیاس الغائب علی الشاہد، کہ ہم اپنے فزیکل ورلڈ کو جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم اسی طریقے سے اس میٹا فزیکل ورلڈ کو سوچیں۔ میٹا فزیکل ورلڈ کی ریالٹیز الگ ہیں، فزیکل ورلڈ کی ریالٹیز بالکل الگ ہیں۔
ٹھیک ہے بھائی؟ تو مطلب وہ انٹر نہیں ہوا ہوگا. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تو وہ انٹر نہیں ہو سکتا، فزیکلی انٹر نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے کہ جنت کے جو رولز ہیں ابھی تک کہ وہ اس جنت کے اوپر لاگو نہیں ہوئے، چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جنت میں موجود تھے تو وہ جنت تھی کہ جہاں سے ان کو نکل کر اس دنیا میں آنا تھا. یہ وہ جنت نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں جانا ہے، جہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا اصول چلتا ہے کہ جہاں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، جہاں نہ کوئی امتحان ہے، کچھ نہیں ہے. لہٰذا وہ اس جنت سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور اس دنیا کے اندر آئے. ٹھیک ہے، جب اس کو شیطان کو بین کر دیا گیا تو اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیطان کا داخلہ ہو اور تبھی وہ وسوسہ ڈالے. وسوسہ ڈالنے کے لیے بغیر داخلے کے بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ بغیر داخلے کے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. اچھا عاصم بھائی کا کمنٹ ہے بھائی، آپ سے کافی بات ہو گئی ہے، مفتی صاحب نے کہا بھی ہے. عاصم بھائی کا کمنٹ میں دکھانا چاہ رہا ہوں، کہتا ہے محمد حجاب ڈیڈنٹ سے امام ابن تیمیہ ڈونٹ بلیو ان جبر اینڈ قدر. ہی سیڈ امام ابن تیمیہ سیز وی نو بوتھ ایگزسٹ بٹ وی ڈونٹ نو تھرو وچ میکانزم بوتھ ایگزسٹ. تو انہوں نے انڈیویجول اپنی رائے دے دیا، اگر اس کو بھی مانا جائے ٹھیک ہے. ہاں نہیں اگر میں یہ بھی کہہ لوں کہ وی ڈونٹ کیا تھا وہ دوبارہ ذرا سا کریں کہ وچ میکانزم، تو یعنی اگر میں اس کو درست مان لوں تو تفصیل میں تفویض ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں.